وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے رب ہمارے دل ٹیڑے نہ کر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو ہے بڑا دینے والا۔ اے رب ہمارے بے شک تو سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن کے لیے جس میں کوئی شبہ نہیں، بے شک اللہ کا وعدہ نہیں بدلتا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ ہدایت ملنا بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس کا فائدہ تبھی ہے جب یہ باقی بھی رہے۔ اگر ساری زندگی کوئی ہدایت پر رہے لیکن مرتے وقت ہدایت چھن جائے تو ایسی ہدایت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اسی لیے بڑے سے بڑا مومن بھی اپنے خاتمے کے بارے میں خوف کرتا رہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی برے خاتمے سے بے خوف نہ ہو۔ اس آیت مبارکہ کا بکثرت پڑھتے رہنا یعنی یہ دعا مانگتے رہنا بھی خاتمہ بالخیر کے لیے مفید ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ سے پاک ہے، لہذا وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ بولنے کی نسبت قطعی کفر ہے، اور یہ کہنا کہ جھوٹ بول سکتا ہے یہ بھی کفر ہے۔ تفصیل کے لیے فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سبحان الصبوح اور دامان باغ سبحان الصبوح کا مطالعہ فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سوال: میں ایک دکان پر کام کرتا ہوں، کبھی کبھار ہماری دکان پر گاہکوں کا اتنا رش ہو جاتا ہے سوال ہے کہ اگر کاروبار میں بار بار نقصان ہوتا جا رہا ہو تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ نفع۔ جواب ہے کہ نفع اور نقصان اللہ پاک کے اختیار میں ہے۔ بعض اوقات آزمائش اور امتحان بھی ہوتا ہے اور کبھی اپنی کوتاہی بھی ہوتی ہے۔ عموماً عوام یہ سمجھتی ہے کہ کسی نے بندش یا جادو کر دیا ہے۔
ایسے لوگ ہر بات میں جادو، جن اور اثرات جیسی چیزیں نکال لیتے ہیں۔ ایسا ضروری نہیں ہے، کیونکہ سب لوگ فارغ تھوڑی بیٹھے ہیں کہ جادو ہی کرتے رہیں گے۔ اگر کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو تو اس کے لیے جد و جہد یعنی محنت کریں، اللہ پاک سے توبہ کریں، تلاوت کریں، نمازیں پڑھیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعائیں کریں اور روزی میں برکت والے اور اوراد و وظائف پڑھیں۔ انشاءاللہ روزی کھل جائے گی، ترقی ہو جائے گی اور کاروبار کا نقصان رک جائے گا۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کے رسالے چڑیا اور اندھا سانپ کا مطالعہ کریں، اس میں روزی میں برکت کے اچھے اچھے اوراد دیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا کاروبار کھل جائے گا۔ سوال ہوتا ہے کہ تجارت کرنے والے بعض لوگوں کو اگر یہ کہا جائے کہ آپ اپنے کاروبار کے بارے میں شرعی رہنمائی لے لیجیے یا دارالافتاء چلے جائیے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہ ہم جھوٹ بولتے ہیں اور نہ ہی کسی کا پیسہ کھاتے ہیں، پوری زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اس لیے ہمیں شرعی رہنمائی لینا ضروری نہیں ہے۔ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اگر میں یہ کہوں کہ اس دور میں 99% بزنس مین یعنی تاجر ایسے ہیں جن کو بزنس یعنی تجارت کے مسائل معلوم نہیں، تو شاید یہ مبالغہ نہ ہو، صرف باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں، ہمیں زیادہ لالچ نہیں ہے، بچوں کے لیے روزی روٹی کے کماتے ہیں بس، حالانکہ حرام گھسیٹ کر اپنے اکاؤنٹ میں بھر رہے ہوتے ہیں اور انہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کون سی شراب کی دکان کھولی ہے یا میں کون سا سود کا کام کر رہا ہوں، حالانکہ بات بات پر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کو سیریس یعنی سنجیدہ ہی نہیں لیتے، سمجھتے ہیں کہ کاروبار میں یہ سب چلتا ہے، ان چیزوں کے بغیر کاروبار کیسے ہوگا، تو جھوٹ نہ بولو تو چیز بکتی ہی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، یہ شیطان کا بنایا ہوا ذہن ہے۔ جب یہ حال ہوگا تو برکت کیسے ہوگی، نمازوں میں دل کیسے لگے گا، خشوع و خضوع کیسے آئے گا، رقت یعنی رحم دلی کیسے آئے گی، گناہوں سے نفرت کیسے بڑھے گی۔ جو کاروباری حضرات مجھے سن رہے ہیں، دارالافتاء اہل سنت سے اپنے کاروبار کی اسکیننگ یعنی تفتیش کروا لیں، اس کے لیے باقاعدہ حاضر ہونا پڑے گا۔ اگر یہ حاضر ہونا ممکن نہیں تو انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے بھی رابطہ کر لیں اور اپنے کاروبار کی شرعی رہنمائی لیں۔ اس کے بغیر اپنے بال بچوں کو حلال روزی کھلانا بہت مشکل ہے۔ میں نے بالکل دو ٹوک اور جنرل بات کی ہے، کسی کے کاروبار پر کوئی حکم نہیں لگایا، سب کو مسائل سیکھنے چاہیے۔ ملازم میں ہیں تو ملازمت کے اور سیٹ ہیں تو ملازم رکھنے اور سیٹ بننے کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ اگر یہ کہیں گے کہ یار ہم اس چکر میں نہیں پڑتے، تو قیامت کے دن بھی کہہ دینا کہ ہم اس چکر میں نہیں پڑتے۔ نعوذ باللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ جب ہم دنیا میں آئے ہیں اور الحمدللہ مسلمان ہیں تو ہمیں اللہ اور رسول کے احکامات ماننے ہی پڑیں گے، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے۔ جب تک کوشش نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کریم ہم کو کوشش کرنے والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا رب مصطفیٰ و طفیل مصطفیٰ، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ مولا کریم ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جو رزق حلال ہم کماتے ہیں مولا اس کے اندر بے حساب بے برکتیں عطا فرما۔ مولا کریم عالم اسلام کی خیر فرما۔
یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اثما قالنا اننی فی بحر حم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا بلغ العلا بکمالی شفت دجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.